شاہ شبیر تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے، ارشاد فرمایا کہ اپنے امراض کو مشائخ سے چھپانا نہ چاہیے۔ اگر یہ خیال ہو کہ وہ بزرگ ہم کو ذلیل سمجھیں گے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ تم کو ذلیل کیا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ کتے کو بھی اپنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ امین ہوتے ہیں، کسی کا راز دوسرے پر کبھی ظاہر نہیں کرتے۔ اگر اظہار مرض کو اظہار معصیت سمجھ کر طبیعت کہنے سے رکتی ہو تو معصیت تو فعل ہے، اس فعل کا اظہار مت کرو بلکہ مواد کو بیان کرو، اور مواد کا بیان کرنا معصیت نہیں۔ اور اگر کسی علاج کے لیے شیخ افعال کی تحقیق کو ضروری سمجھے تو اس وقت افعال کا بھی ظاہر کرنا شیخ پر جائز ہے۔ اس کی بالکل مثال وہی ہے جیسے سطر کا کھولنا ڈاکٹر اور جراح کے سامنے، کوئی گناہ نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک خط آیا کہ کوئی سہل علاج تجویز فرمائے۔ اس پر فرمایا کہ یہ تو طبیب کی یعنی ڈاکٹر کی شفقت ہے کہ وہ سہل علاج تجویز کر دے، یا ایسی دوا تجویز کر دے کہ وہ تلخ نہ ہو، جیسے حکیم مصطفیٰ صاحب نے کونے نے کڑوی دوا کا مزہ بدل دیا ہے۔ لیکن اگر طبیب ڈاکٹر اس کی رعایت نہ کرے تو مریض کو اس فرمائش کا کیا حق ہے کہ میرے لیے ایسی فلاں دوا تجویز کریں گے تلخ نہ ہو۔ ضروری مراحل تو انسان طے کر لے، اس سے پہلے ہی مرید کا شیخ کو حکم ہوتا ہے کہ سہل علاج یعنی آسان علاج تجویز کر دو، گویا ہم ان نالائقوں کی بیگاری ہیں نا، جب تو حکومت کرتے ہیں۔ ان خر دماغوں یعنی بیوقوفوں کو یہ معلوم کرانے کی ضرورت ہے کہ ملانوں میں بھی سب ہوشیار ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ آخر اس بےہودہ بات لکھنے سے تو خاموشی رہتے تو اچھا ہوتا۔ ممکن ہے اس پر کوئی یہ شبہ کرے، اس لیے کہ آج کل وکلا سے زمانہ پر ہے کہ اگر نہ لکھتے اور خاموش رہتے تو اصلاح کیسے ہوتی۔ پہلے تو یہ معلوم کر لو کہ شیخ کے ذمہ کون سی اصلاح ہے۔ بہت سی چیزیں تو فطری ہیں، ان کی اصلاح کا شیخ ذمہ دار نہیں۔ اب یہاں پر لوگ آتے ہیں، میں کسی کوتاہی یا غلطی پر مواخذہ کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اصلاحی کی غرض سے تو حاضر ہوئے ہیں، یہ گویا بڑی ذہانت کا جواب ہے۔ میں جواب میں کہا کرتا ہوں کہ حوض کے کنارے پاجامہ کھول کر پخانہ پھیرنے بیٹھ جانا اور بعض پرس کرنے پوچھنے پر کہہ دینا کہ اصلاحی کی غرض سے تو آئے سو اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ خوب سمجھ لو شیخ ان چیزوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے، اور ایسی موٹی باتوں کو اصلاح کر کے آنا چاہیے۔ پھر تعلیم سے پہلے شیخ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں فرما برداری اطاعت و طلب بھی ہے یا نہیں، اور اس طریق کی اہمیت اس کے ذہن میں کیا ہے۔ ویسے ہی سہل علاج بڑھتے پھرتے ہیں، واللہ مجھ کو تو چاپلوسی کرتے ہوئے یا ایسا عنوان اختیار کرتے ہوئے جس سے چاپلوسی کا شبہ بھی ہو غیرت آتی ہے۔ بھائی مرید ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، تو وہ مشورہ دے رہا ہے شیخ کو کہ میرا ایسا علاج کرو، یہ تو ایسا ہی ہے ڈاکٹر کو کہنا۔ میں سچ کرتا ہوں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ طریق کے بے وقتی اور بے حرمتی سے غیرت آتی ہے۔ کم وقت دکانداروں نے یعنی جعلی لوگوں نے اس طریق کو بدنام کر دیا اور بے وقت بنا دیا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے اکثر لوگ حقیقت سے باخبر ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ اتباع سنت بڑی چیز ہے۔ مجدد صاحب یعنی حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام کی بات بیان فرمائی کہ کسی شخص میں اگر دو چیزیں ہیں، اتباع سنت اور حب شیخ، اور جو اہل علم ہے وہ اتباع سنت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اتباع شیخ اسی میں اتباع سنت میں اتباع شریعت بھی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی لیکن کیونکہ عوام یہ لائق بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بات بھی جاتا ہے، تو اتباع سنت کے ساتھ اتباع شریعت بھی کہہ دوں، اور حب شیخ یعنی شیخ کی محبت، وہ بزم خود کتنی ظلمات میں مطلع ہو وہ ظلمات نہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تو خود کتنے انوار میں گھرا ہوا ہو وہ انوار نہیں۔ اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ اتباع سنت وہ ہے کہ بلا چون و چرا ہو۔ اس کے متعلق بھی مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت میں حکمت کا تلاش کرنا گویا یہ مترادف ہے انکار نبوت کا۔ اگر نبی کو نبی سمجھتا ہے پھر مصلح مصالح کے جاننے کا انتظار کیوں ہے؟ مگر جب انتظار ہے تو اس شخص اپنی عقل کا متبع ہوا، نبی کا متبع تو نہ ہوا۔ آج کل اس کو فلاسفی قرار دے رکھا ہے۔ جو برتاؤ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کے احکام میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں، اگر ہمارا نوکر یا غلام ہمارے کاموں کی حکمت پوچھنے لگے، مثلا اس سے کہا جائے کہ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو اور وہ پوچھے کہ اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ کی طرف سے غلام کو کیا جواب ہوگا؟ تو گویا یہ شخص اپنے غلام کو تو غلام سمجھتا ہے اور اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں سمجھتا۔ یہی فرق نکل سکتا ہے جناب۔ سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر مرید کو شیخ سے سچی محبت ہو
تو کبھی اس کے سامنے اپنے غلطی کی تعویلیں نہیں کر سکتا۔ محبت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ محبوب سے اونچ نیچ نہیں کرتا، ایسا کرنا خود علامت عدم محبت کی۔ غزوہ تبوک میں بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شریک نہ ہوئے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین نے تعویلیں کی، کسی نے کہا بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا کھیتی پکڑی تھی، مگر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کچھ بھی تعویل نہیں کی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں کسی اور بادشاہ کے سامنے ہوتا تو ایسی بات بناتا کہ مجھ پر جرم ثابت نہ ہوتا، مگر سچی بات ہے یہ کہ کوئی عذر نہیں تھا، میں سستی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ بولا، اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان ان سے نہ بولے۔ دو صحابی اور بھی تھے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا، ایک 50 دن تک نہیں بولے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے تفصیل سے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ بول دیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان سے بولنے کو کیوں منع فرما دیا؟ فرمایا کہ حضور اپنی طرف سے تھوڑا کچھ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی سے حکم ہوتا تھا فرما دیتے تھے، نیز پورے طور پر پاک کس طرح ہوتے؟ بعض زخم تو آپریشن سے ہی صاف ہوتا ہے۔ آج کل یہ رنج ہے کہ لوگ اپنے مشائخ کے ساتھ تعویلیں پیش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے سامنے اپنی غلطی کی کوئی تعویل کرتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جب تم میں یہ امراض نہیں ہے پھر آئے کیوں؟ اصل سبب ان تعویلات کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے بات کھل گئی، شیخ کے سامنے، یا امراض ظاہر ہو گئے تو اس کی نظروں میں ہماری حقارت اور ذلت ہوگی۔ استغفر اللہ، کیا ایسا شخص کسی کو ذلیل سمجھے گا جو خود ہی اپنے کو سب سے بدتر اور ذلیل سمجھتا ہو اور دوسرے سب کو معزز سمجھتا ہو؟ فضول اس کے سامنے معزز بننا چاہتے ہیں۔